الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما دن وانگوں روشن راتاں ہیں کڈا صاف کردار نبی دا میاں عابد تیرا رب رکھا تو کر اعتبار نبی دا تے سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جدے وچ نہیں پیار نبی دا مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اس بات دی مینوں بڑی زیادہ خوشی ہے کہ آج مینوں پورا ٹائم ملیا ہے لیکن ملیا کس طرح ہے انسٹالمنٹ چلی ہے اللہ پاک برکت عطا فرمائے حضرت فاروقی صاحب و دیگر احباب ہر سال ہی میری ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں ختم نبوت ایک مفصل گفتگو کرا میں گفتگو شروع کرنا لیکن وقت دا دامن جڑا ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے بات ادھوری رہ جاتی تو آج انشاءاللہ وقت بھی ہے امید ہے کہ آج یہ میری خواہش پوری ہوئے گی اور میں ختم نبوت دے عنوان تے جس طرح ہر سال ادھورا رہ جاتا ہے آج ادھورا نہیں آج پورا ہوئے گا کہو انشاءاللہ اس دنیا کا کچھ طور طریقہ اور نظام اللہ پاک نے اس طرح کا بنایا ہے کہ اس دنیا کے اندر جیڑی بھی چیز شروع ہوتی ہے وہ ختم ضرور ہوتی ہے اے دن شروع ہوا ہے انہی بھی ختم ہونا ہے اے کانفرنس شروع ہوئے یہ بھی اپنے اختتام دے قریب ہے حتیٰ کہ میریاں تہاڈیاں زندگیاں بھی ختم ہو جانیاں نے الغرض ہر چیز دنیا دی اس حساب دی ہے کہ انہیں ختم ضرور ہونا ہے اسی طرح سلسلہ نبوت بھی شروع ہوا ہے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تو اس سلسلہ نبوت کا آغاز ہے یہودی کہندہ ہے کہ اے سلسلہ نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام تے آ کے ختم ہو گیا عیسائی کہندہ ہے
کہ اے سلسلہ نبوت آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے ختم ہو گیا۔ مسلمان دا دعویٰ ہے کہ اے سلسلہ نبوت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آگے ختم ہو گیا۔ تورات میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو اس بات کو وضاحت کر دے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ انجیل میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن قرآن کریم میں 20 آیات ایسی موجود ہیں جو ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی یہ بات کا ثبوت مہیا کرتی ہے۔ اور میں اپنی گفتگو کا آغاز قرآن کریم کی ایک ایسی آیت سے کروں گا کہ جس آیت میں آپ کو یہ سارے دلائل ایک ہی آیت میں مل جائیں گا۔ حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہونے والی کتاب آخری نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے نازل شدہ کتاب آخری کتاب نہیں، بلکہ سلسلہ نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو چل کے اگے گیا۔ یہ 5 دلائل تو اس ایک آیت وچ نظر آ جائیں۔ قرآن کریم دا 28واں پارہ ہے، سورت دا نام سورہ صف ہے اور آیت نمبر 6 ہے۔ میں تواڈے سامنے اس آیت دی تلاوت کراں گا اور ترجمہ کراں گا، تسی غور کرو گے تے سارے دلائل تانوں اس ایک آیت وچ مل جان گے انشاءاللہ۔ ذرا توجہ رکھنا، غور رکھنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے خودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے یادسان دی پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل نو خطاب فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، ہے بنی اسرائیل دے لوگو، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، اور میری بعثت کا مقصد کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اس واسطے مبعوث کیتا گیا تاکہ میں اس کتاب دی تصدیق کراں جو کتاب میرے تو پہلا نازل ہو چکی ہے، اور اس کتاب دا نام تورات ہے۔ بندہ بندہ جاندا ہے، بچہ بچہ جاندا ہے۔ تورات سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی ہے۔ حضرت دی بکار
جدوں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کتاب کی تصدیق واسطے آیا جو میرے تو پہلا نازل ہو چکی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے جملے نے ثابت کر دیتا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ دے آخری نبی کوئی نہیں، اور تورات اللہ دی آخری کتاب کوئی نہیں۔ اللہ میں قربان جاواں۔ اگلا جملہ سیدنا حضرت عیسیٰ پیغمبر بول دینے، اگلا جملہ مہمان نزی وقار تشریف لے آئے۔ اللہ پاک حضرت ساجد صاحب دی زندگی اندر، علم اندر، عمر اندر اللہ برکات دا نزول فرمائے، اور میرے تو بعد انہوں دا انشاءاللہ بھی تفصیل خطاب ہوئے گا مغرب تو بعد۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار، غور کر دے جانا ذرا، میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال۔ اب دوسرا جملہ حضرت عیسیٰ پیغمبر نے بولا، سیدنا حضرت عیسیٰ پیغمبر فرما دینے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں خوشخبری لے کے آیا ہوں، گڈ نیوز لے کے آیا ہوں، گڈ نیوز لے کے آیا ہوں، میرے تو بعد ایک نبی آئے گا۔ میں اپنے امداد اندر یہ ترجمہ کریا کرنا، ایک نبی آئے گا، ایک پیر آئے گا، ایک رسول آئے گا، ایک پیغمبر آئے گا، ایک راہبر آئے گا، ایک لیڈر آئے گا، ایک مرشد آئے گا، عظمت والا آئے گا، شان والا آئے گا، عبداللہ عبداللفتی جگر آئے گا، آمین دادا نور نظر آئے گا، عائشہ دا سرتاج آئے گا، حسنین کریم احمدہ بابا آئے گا، ابو بکر دا آقا آئے گا، عمر فاروق دا پیارا آئے گا، عثمان غنی دا دلارا آئے گا، علی المرتضی دا ویر آئے گا، اینا وہابیاں دا پیر آئے گا۔ اللہ اللہ میں گلو کسا نو کہندے نے بابیو تہاڈا پیر کوئی نہیں، تا میں جملہ معترضہ وچ لے کے آندا ہے تاکہ شک شک نکل جائے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار، یہ نہ کہا کرو میرے بھائیو کہ بابیو تہاڈا پیر کوئی نہیں، اللہ دے فضل نال ساڈا او عظیم پیر ہے جیدا نام لیا منہ چ کھنڈ پہ جاندی ہے، سینے وچ ٹھنڈ پہ جاندی ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا، فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں گڈ نیوز لے کے آیا، میرے تو بعد ایک نبی آئے گا، اسمہ احمد، دا نام کی ہوئے گا؟ بولو سارے بولو، کی نام ہوئے گا؟ اونچی آواز نال بولو، کی نام ہوئے گا؟ احمد۔ احمد احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم الرسل ہے، احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم الرسل ہے، مخدوم مربی ہے، وہی ہادی کل ہے، ان پر ہی نظر، ان پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک، منصوب کا جس سے ورفعنا لک ذکرک، اور جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی گئے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں،
سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں خوشخبری لے کے آیا کہ میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جدا نام محمد ہوئے گا۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر دے اس جملے نے کی ثابت کیتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نہیں، اور حضرت عیسیٰ پیغمبر نے آن والی کتاب انجیل آخری کتاب نہیں۔ اللہ بلکہ سلسلہ نبوت جناب عیسیٰ تو اگے چلے آؤ، کتوں تک آیا؟ اسمہ احمد، احمد تک پہنچے آؤ۔ احمد کے دا نام ہے، احمد محمد دا نام ہے۔ یہی بجائے قرآن پاک اندر اللہ پاک نے میرے نبی کے دو صفاتی نام کا ذکر کیا، ایک احمد کا ایک محمد کا۔ میرے پیغمبر دے صفاتی کئی نام نے پر ذاتی دو نام نے۔ اللہ پاک نے وہ دو میں ذاتی نام قرآن کریم اندر بیان کر کے لوگاں دسنا چاہیا ہے۔ احمد تک سلسلہ نبوت پہنچی آئے۔ احمد کون نے؟ احمد ہی محمد نے تے محمد ہی احمد نے۔ اللہ اللہ میں قربان داما حضرات دی وقار۔ اب سلسلہ نبوت چلتا چلتا احمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اب ہم اس سے آگے کی بات کریں گے، توجہ چاہیے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار، غور کر دے جانا۔ ہن جدو میرے پیغمبر تک سلسلہ نبوت جا پہنچیا، اللہ پاک نے پھر ایک آیت میرے نبی تے نازل فرمائی، سورہ احزاب دی آیت۔ اللہ پاک فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا کائنات دے لوگ، لفظی ترجمہ ما کانا محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے حقیقی باپ، ولکن رسول اللہ، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ اللہ حضرات دی وقار، خاتم النبیین دا معنی کیے؟ خاتم النبیین دا معنی ہے آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول۔ تواڈے وچوں کو کہہ سکتا ہے یا کوئی اور کہہ سکتا ہے جہدے سامنے نوٹاں دی ایڈی وڈی دتی پئی ہوے او کہہ سکتا ہے، یا جنوں کسے ملک دا ویزا فری لبدا پیا ہوے او کہہ سکتا ہے۔ خاتم النبیین دا معنی آخری نبی۔ یہ تسی کوڑوں کا تو کر دے پے جے، میں کوڑوں کدوں معنی کردا پیا؟ میں خود اپنی طرف سے معنی نہیں کر رہا، بلکہ میں آپ کے سامنے ایک مفسرین کی لمبی فہرست رکھ رکھا ہوں جنہوں نے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کیا ہوا ہے۔ حضرات دی وقار توجہ کرنا، تفسیر تبری دے اندر معنی ہی کیتا گیا ہے، نبی پاک آخری نبی نے۔ تفسیر قرطبی دے اندر یہی معنی کیتا گیا ہے، نبی پاک اللہ دے آخری پیغمبر نے۔ احکام القرآن اندر یہی معنی کیتا گیا ہے، نبی پاک اللہ دے آخری پیغمبر نے۔ حضرات دی وقار کائنات دے لوگوں، معالم التنزیل دے اندر امام فرال بغوی نے معنی کیتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ دے آخری پیغمبر نے۔ حضرات دی وقار امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن اندر یہی معنی کیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے۔ زاد المسیر اندر علامہ ابن جوزی نے معنی کیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام اللہ دے آخری پیغمبر نے۔ جامع القرآن اندر ابن العربی نے معنی کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں یہی معنی کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ثنائی اندر یہی معنی کیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے۔ دیوبندی معروف تفسیر معارف القرآن اندر یہی معنی کیتا گیا ہے، نبی پاک علیہ
والسلام اللہ دے آخری پیغمبر نے، اور حاضر زمانہ کی مشہور تفسیر تفسیر القرآن اندر مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایمان کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام اللہ دے آخری پیغمبر نے. یہ میں نے ایک فہرست آپ کے سامنے ذکر کر دی مفسرین کی، اور یہ بڑی چھوٹی فہرست ہے. کوئی بھی مفسر ایسا نہیں ہے جس نے خاتم النبیین کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ نہ کیا ہو کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. اینیاں تفسیران دے حوالیاں تو بعد بھی اگر کوئی بندہ کہہ دے بھی وہ جدیاں کھاتے چشمہ مرزے غلام دا لگایا ہوئے، انج دا کوئی کہہ دے بھی ہم نہیں مانتے یہ معنی، مفسر پر کون سا وحی نازل ہوتی ہے؟ مفسران سے کیڑی وحی اتر دیئے جو ہم اس کے معنی کو اتھنٹک مان لے؟ نہ امام ابن کثیر پر وحی اترتی ہے، نہ زاد المعاد والے پر وحی اترتی ہے، نہ زاد المسیر والے پر وحی اترتی ہے، اور ان کے اوپر تو وحی اترتی نہیں ہے. ہم ان کے معنی کو کیسے ایکسپٹ کر لیں؟ کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں. تو اگے آ چننا میں تینوں اور سمجھانا وا. حضرات دی بکار اگر کوئی بندہ ہی دعویٰ کردا ہے انہاں وچوں کسے تے وحی نہیں نازل ہوندی، اس واسطے اسی انہاں دا معنی نہیں مننا، تے آ میں تینوں معنی او دے کولوں کروا دینا وا جدے تے وحی پئی نازل ہوندی ہے، جدے تے آسمان تو جبریل پیا اتردا ہے، جنوں مخبر صادق کیا جاندا ہے، جنوں ناطق وحی کیا جاندا ہے، جنوں پوری کائنات دا امام کیا جاندا ہے. خود نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے معنی سنیے. خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ حضرات دی وقار نہ میری زبان ہے نہ کسی مفسر دی زبان ہے. آمینہ کے دودھ یتیم کی زبان سے معنی سنیے. مسند احمد کھولیے، جامع ترمذی کھولیے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں. محبوبہ وضاحت کر دیا دے کسی نو کروڑا نہ بن جائے، نوٹا بھی دتیاں بے کے بندے نہ بدل جان. تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں لا نبی بعدی، خاتم النبیین کا معنی یہ ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرات دی بکار توجہ کرنا. الموجم الکبیر لطبرانی کھولیے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یا ایوہ الناس، اے دنیا کے لوگوں، انا آخر الانبیاء. پاک فرماتے ہیں لا نبی بعدی ولا بعد امت ولا امت بعدکم. یہ الموجم الکبیر کی روایت ہے. فرمایا میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، تو ہاڈے تو بعد امت کوئی نہیں، میں نبی آخری تسی امت آخری. حضرات دی وقار صحیح مسلم کھولیے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انی آخر الانبیاء و مسجدی آخر المساجد. فرمایا میں نبیاں وچوں نبی آخریاں، میری مسجد نبوی نبیاں دی مسجد وچوں مسجد آخری ہے. حضرات دی وقار موتا امام مالک کھولیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی راوی نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لیس یبقى بعدی من النبوہ، میرے بعد سلسلہ نبوت باقی نہیں رہا. اور یہ اتنی سکے بند روایت ہے، اس ایک روایت کے 10 راوی ہیں، اس ایک روایت کی 10 سندیں ہیں، 10 طرق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حدیث پہنچتی ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. اور یہ بھی نہ سمجھیا دے کہ صرف سیدنا حضرت ابو ہریرہ کلے نے جنہ ختم نبوت روایتاں بیان کیتیاں. نانا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کو 26 حدیث ختم نبوت منقول نے. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو 26 حدیث ختم نبوت منقول نے. سیدنا حضرت ابی المرتضی کو 38 حدیث ختم نبوت منقول نے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ کو 40 حدیث ختم نبوت منقول نے. سیدنا حضرت ابن عباس کو ختم نبوت 38 حدیث روایت نے. سیدنا حضرت انس بن مالک دے کو ختم نبوت 39 حدیث روایت نے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کو ختم نبوت 31 حدیث روایت نے. ایڈا بات دے کجور مسلمانوں، ساریاں حدیثاں جمع کر لو، ساریاں قرآن دیاں ایتاں جمع کر لو، سارے مفسراں دیاں تفسیراں جمع کر لو. عقیدہ کی نکلیا، نظریہ کی نکلیا، مقصد تے خلاصہ کی نکلیا. خلاصہ ہی نکلیا قرآن
مسجد جو مسجد آخری ہے میرے نبی دی ذات نبیاں دی ذات وچوں ذات آخری ہے میرے نبی دی بات نبیاں دی بات وچوں بات آخری ہے ذات بھی آخری اور بات بھی اللہ اللہ میں قربان جاواں تائیں تے فقیر نے ترانہ پڑھیا ہے پورے پاکستان اندر پڑھیا ہے نکے نکے بچے کو بلوا دیتا ہے آج اہل عبدالآباد بھی بولیں گے آج اہل عبدالآباد کے بازار بھی گونجیں گے ختم نبوت کے اس ترانے کے ساتھ اللہ اللہ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی یہ حدیث کا جملہ ہے حدیث پڑھنا بھی ثواب ہے حدیث لکھنا بھی ثواب ہے حدیث سننا بھی ثواب ہے اور ایسی حدیث جب ختم نبوت پر ڈاکے پڑ رہے ہو ایسی حدیث جب لوگ ختم نبوت کے عقیدے پر نقب زنی کرنے کی کوشش کر رہے ہو تب تو ایسی حدیث کو جھوم کر پڑھنا پورے ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھنا لازم و قرار دے دیا جاتا ہے حضرات دی وقار تہاڈی آواز گونجنی چاہیے تسی پہاڑی لوگ بڑے جرت مند ہوتے ہیں بڑے دلیر ہوتے ہیں اور جس سینے میں ختم نبوت کی جرت نہ ہو میں اسے جرت مند نہیں مانتا جس کے سینے میں ختم نبوت کی غیرت نہ ہو میں اسے غیرت مند نہیں مانتا سجے بھی دیکھنا ہے کھبے بھی دیکھنا ہے حدیث دا جملہ پڑھنا ہے دیکھنا ہے کیڑا سینہ غیرت ختم نبوت تو کھا لیے شرمانا بھی نہیں گھبرانا بھی نہیں ہوڑی بولنا بھی نہیں آواز تہاڈی گونجنی چاہیے یہ عقیدہ رکھو ہمیں ہماری ماں نے جنم ہی اس لیے دیا ہے کہ ہم ختم نبوت کے لیے کٹ بھی جائیں اور مر بھی جائیں اللہ اللہ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی تہاڈے نالوں تے ساڈے پنجابی اچھی بول لیندے نے یار اینج نہ کرو اے تو سرفراز صاحب نے کڈی سونی محفل لگائیے اور جماعت کی امیر موجود ہیں بزرگان موجود ہیں حضرت عتیق الرحمان شاہ صاحب تشریف فرما ہے آپ سارے گونج پینی چاہیے ایبٹآباد گونجنا چاہیے لا نبی آبادی دے جملے دے نال اللہ 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 خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی او مبارک ہوئے تہاڈی 25% آواز نہیں گئی تہاڈی 25% آواز شرما لا دیو سنگا لا دیو ٹینشن ختم کر دیو گج کے بولو اللہ اللہ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی پجاتے پہنچ گئی آواز تہاڈی پجاتے 100 تے جائے گی انشاءاللہ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا 75 خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی اب جب بھی حدیث کا جملہ ہے آواز اسی طرح گونجنی چاہیے خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ہر زمانہ سنے لے یہ نبائے ہادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی تھی اصول جتنے آت کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں نظم ہو گئے ہیں دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں بات حرف آخر ذات انفرادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی گونجی وادی وادی آت کی منادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی پچھلے سال بلکہ اسی سال میں نے شیخو پورا میں یہ ختم نبوت کا ترانہ پڑھا بعد میں
پیچھے ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، عجیب انداز ہے اس کا ختم نبوت پر بولنے کا، لا نبی جملہ ایسے بول رہا تھا جیسے لگ رہا تھا کہ یہ پوری دنیا کو فتح کرنے والا ہے۔ یقین جانیے میری آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، وہ